الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کی آج اس بابرکت رات میں ہم قرآن حکیم کی 5 صورتوں کا جائزہ لیں گے۔ سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف اور سورہ محمد کا انشاءاللہ۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 1 تا 8 میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے قوم عرب پر جو احسان فرمایا اور اس کے ذریعے سے ان پر اتمام حجت کو جو سامان کیا، اس کا حوالہ دیا گیا اور اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی کہ اگر انہوں نے بھی اپنے رسول کی تکذیب کی وہی روش اختیار کی جو ان سے پہلے قوموں نے اختیار کی، تو اسی انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہیں جس سے پہلی قومیں دوچار ہوئیں، اور یاد رکھیں کہ قوت و شوکت کے اعتبار سے وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھیں۔ پھر آیت نمبر 9 سے 15 میں مخالفین کے اس اعتراف کا حوالہ دیا گیا کہ آسمان اور زمین کا خالق خدائے عزیز و علیم ہی ہے، لیکن اس اعتراف کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اس کے شریک بنا رکھے ہیں، حالانکہ اس کائنات میں قدرت، ربوبیت اور حکمت کے جو آثار اور شواہد ہر قدم پر موجود ہیں وہ اللہ کی توحید اور قیامت پر گواہ ہیں۔ پھر آیت نمبر 16 سے 25 میں فرشتوں کی الوہیت کے تصور کا ابطال 2 مختلف پہلوؤں سے کیا گیا۔ ایک اس پہلو سے کہ یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، درحال ہے کہ خود اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے۔ ایک چیز کو اپنے لیے پسند نہ کرنا اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا صریح حماقت اور رب عزیز و جلیل کی اہانت ہے۔ دوسرے اس پہلو سے کہ فرشتوں کو خدا کا شریک قرار دینے کی واحد دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ ان کے باپ دادا ان کو شریک خدا مانتے رہے ہیں، حالانکہ کسی طریقے کی صحت و صداقت کی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ طریقہ ان کو اپنے باپ دادا سے ملا ہے، یا تو وہ اللہ کی کسی کتاب کی سند پیش کریں یا عقل و فطرت سے کوئی دلیل لائیں، ورنہ اسی انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہیں جس سے وہ قومیں دوچار ہوئی ہیں جنہوں نے اس قسم کی لایانی بہانوں کے آڑ لے کر اپنے رسولوں کی تکذیب کی۔ پھر آیت نمبر 26، 27 اور 28 میں تاریخ کی روشنی میں مشرکین کے اس دعوے کی تردید کی گئی کہ یہ دین شرک ان کے باپ دادا کی وراثت ہے۔ ان کے اصل جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے انی بریء مما تعبدون کا یادگار کلمہ کہہ کر اپنی قوم کو چھوڑا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں بسایا۔ ان کا یہ اعلان ہجرت ایک مقدس روایت کی حیثیت سے ان کی ذریت میں باقی رہا، تو یہ کہنے کے کیا معنی کہ یہ شرک ان کے باپ دادا کی وراثت ہے۔ پھر 29 سے 45 تک میں مکذبین کی سرکشی کے اصل سبب کا بیان ہے کہ یہ اپنی جہالت کے حق میں جو دلیلیں گھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ محض سخن سازی ہے۔ اصل چیز جو ان کے لیے فتنہ بنی ہوئی ہے وہ ان کی دنیاوی رفاہیت ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور یہ اس سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ شیطان نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، اور یہ پٹی ان کی اس وقت کھلے گی جب ان کا کھلنا اور نہ کھلنا دونوں ہی بے سود ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ اپنی دعوت حق پر جمے رہیں، ہم ان کا انجام یا تو آپ کی زندگی ہی میں دکھا دیں گے یا آپ کے بعد یہ اس سے دوچار ہوں گے۔ پھر 46 سے لے کر 65 میں حضرت انبیاء علیہم السلام میں سے 2 نبیوں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی دعوت کا حوالہ دیا گیا کہ انہوں نے بھی بینی اسی توحید کی دعوت دی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اپنی رسالت کے حق میں فرعون کو ایک سے بڑھ کر ایک نشانیاں دکھائیں، لیکن وہ کسی نشانی سے بھی قائل نہ ہوا۔ ان کی تکذیب کا سبب بینی یہی تھا جو قریش کے ان فرائض کی تکذیب کا ہے۔ بالآخر وہ کافر کردار کو پہنچے، وہی انجام ان لوگوں کا بھی ہونا ہے۔ اسی توحید کی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی۔ پھر 66 سے 89 تک خاتمہ صورت ہے،
جس میں پہلے ان لوگوں کا انجام بیان ہوا ہے جو اس دعوت کے حق پر ایمان لائیں گے، پھر ان لوگوں کا انجام بیان ہوا ہے جو اس کی تکذیب کریں گے، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ان ضدی لوگوں سے اعراض کریں، یہ خود اپنا انجام دیکھ لیں گے، اور فرشتوں کی جس شفاعت کے بل پر یہ اکڑ رہے ہیں اس کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد پھر سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 تا 6 میں قرآن کی عظمت و شان اور اس کے اہتمام نزول کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ مبارک لیلۃ القدر میں اتارا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام امور مصلحت کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ خدائے سمیع و علیم کی رحمت و ربوبیت کے تقاضوں سے ظہور میں آیا ہے، جس کے سوا کوئی رب نہیں، اور مقصود اس کے اتارنے سے انذار ہے کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں وہ جاگیں، اور جو دن آنے والا ہے اس کے لیے تیاری کریں۔ جو لوگ رسول کی صداقت کے لیے یہ شک ٹھہراتے تھے کہ ان کو عذاب دکھایا جائے، ان کو تنبیہ کی گئی کہ عذاب دیکھ لینے کے بعد جو ایمان لایا جاتا ہے وہ سود مند نہیں ہوتا۔ اگر عذاب کے آنے میں اس وقت تاخیر ہو رہی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ عذاب کی دھمکی محض دھمکی ہے۔ اگر اللہ نے یہاں لوگوں کو مہلت دے بھی دی تو اس سے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں ہو جائیں گے، ان کی پکڑ لازماً آخرت میں ہوگی، اور یہ بالکل مبنی بر انصاف ہوگا۔ اہل کفر اپنی ناشکریوں کی سزا بھگتیں گے، اور اہل ایمان اپنی نیکیوں کا پورا پورا صلہ پائیں گے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ پھر آیت نمبر 58 اور 59 یہ خاتمہ صورت ہے، جس میں اس احسان عظیم کے ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ ہے جو قرآن کو عربی مبین میں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے قریش اور اہل عرب پر جو احسان فرمایا ہے۔ واضح ہے کہ قرآن کی عظمت کے بیان ہی سے اس صورت کا آغاز ہوا تھا، اور اسی مضمون پر اس کا خاتمہ بھی ہوا۔ اس میں قریش کو یہ تنبیہ ہے کہ ان پر اتمام حجت کے لیے اللہ نے اس کتاب کو تمام ضروری لوازم سے آراستہ کر کے بھیجا ہے۔ اگر انہوں نے اس کی قدر نہ کی تو اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہیں جو رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے لیے مقدر ہے۔ آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی کہ اگر یہ لوگ اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے عذاب ہی کے منتظر ہیں تو آپ بھی ان کے لیے اب اس روز بدی کا انتظار کریں۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 6 میں بیان ہوا کہ یہ قرآن خدائے عزیز و حکیم نے نہایت اہتمام سے اتارا ہے، جس توحید کی یہ دعوت دے رہا ہے اور جس روز و جزا و سزا سے یہ ڈرا رہا ہے، اس کے دلائل آسمان و زمین کے چپے چپے میں موجود ہیں۔ پھر 7 سے 11 میں شرک سرغنوں کو وعید سنائی گئی کہ جنہوں نے بالکل جھوٹ موٹ ایک دین گھڑ کے کھڑا کر دیا، اور اب اس کی حمایت میں ایسے اندھے بہرے بن گئے ہیں کہ اللہ کا کلام سننے کے روادار نہیں ہیں۔ اگر اللہ کا کلام ان کو سنایا جاتا ہے تو تکبر کے ساتھ اس طرح چل دیتے ہیں گویا کوئی بات انہوں نے سنی ہی نہیں۔ اگر کسی بات کے متعلق انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دلوں پر اثر انداز ہونے والی ہے تو اس کو مذاق بنا لیتے ہیں تاکہ اس طرح اس کو بے وزن کر دیں۔ یہ لوگ یاد رکھیں کہ ان کا یہ استکبار ان کے لیے باعث رسوائی ہوگا۔ پھر آیت نمبر 12 سے 15 میں توحید کے بعض دلائل کا بیان ایک نئے اسلوب سے کیا گیا، اور مسلمانوں کو صبر استقامت کی تلقین کی گئی کہ وہ مشرکین کی مطلق پرواہ نہ کریں بلکہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں۔ اگر مخالفین ان کی بات نہیں مانیں گے تو اپنا ہی بگاڑیں گے، اس سے اہل ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر 16 سے لے کر 20 میں بنی اسرائیل کے حال پر اظہار افسوس کیا گیا کہ اللہ نے ان کو حکومت، نبوت، وسعت رزق سے نوازا اور قوموں کی امامت کے منصب پر سرفراز فرمایا، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا بلکہ باہمی حسد و عداوت کے سبب سے اللہ کے دین میں اختلاف برپا کیا۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ اب اللہ نے بنی اسرائیل سے اپنی شریعت کی امانت واپس لے کر تمہارے حوالے کی ہے، تو تم ان کی گمراہیوں سے بچنا اور اللہ کے دین پر استوار رہنا۔ اس وقت یہود اور مشرکین نے
تمہارے خلاف جو گٹھ جوڑ کر رکھا ہے اس سے ذرا بھی مروب نہ ہونا۔ اللہ کی تائید بہرحال ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 21 سے 37 میں قیامت کے باب میں منکرین قیامت کی بعض شبہات کا ازالہ کیا گیا۔ اس دن قیامت کے مکذبین کا جو حال ہوگا اس کی تصویر کھینچی گئی، اور آخر میں توحید کا مضمون کا پھر اعادہ کیا گیا۔ پھر سورہ احقاف شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 14 میں بیان کیا گیا کہ قرآن اللہ عزیز و حکیم کا نازل کیا ہوا ہے، لیکن جو لوگ آخرت کے منکر ہیں وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دنیا کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم غایت و مقصد کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ایک دن اس دنیا کی مدت پوری ہو اور اس کا انجام ظاہر ہو۔ ان لوگوں کا اعتماد اپنے شرکا و شفا پر ہے، ان کا گمان ہے کہ قیامت ہوئی تو وہ ان کو بچا لیں گے، حالانکہ ان شرکا کے حق میں نہ کوئی نقلی دلیل موجود ہے نہ عقلی۔ یہ لوگ ان سے لو لگائے بیٹھے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں کہ کوئی ان کی پرستش کر رہا ہے اور ان کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ وہ قیامت کے دن ان کے مددگار ہونے کی بجائے الٹا ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ ان لوگوں کو بتا دیں کہ میں دنیا میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، میں بھی انہی خصوصیات و صفات کے ساتھ آیا ہوں جن خصوصیات و صفات کے ساتھ پہلے رسول آئے تھے۔ آپ ان کو آگاہ کر دیں کہ یہود و نصارہ کے چکمے میں آ کر اگر تم میری مخالفت کر رہے ہو تو اس کے انجام بد کو اچھی طرح سوچ لو۔ بنی اسرائیل کا ایک عظیم شاہد میری گواہی دے چکا ہے اور مجھ پر ایمان لا چکا ہے، اور میں تورات کی پیشن گوئیوں کا بھی مصداق ہوں۔ اگر میرے اوپر غریب لوگ ایمان لائے ہیں تو اس کو بہانہ بنا کر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم نہ کرو۔ پھر آیت نمبر 15 سے 20 میں اس امر کا بیان ہے کہ کس طرح کے لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور کس طرح کے لوگ اس کی تکذیب کریں گے۔ اس پر وہ ایمان لائیں گے جو اپنے ماں باپ کے احسان شناس اور ان کے فرما بردار رہے ہیں۔ جوانی کے دور میں اگرچہ جذبات کے غلبے سے انہوں نے ٹھوکریں بھی کھائی، لیکن اس طرح نہیں کہ گرے ہوں تو پھر اٹھنے کا نام ہی نہ لیا ہو، بلکہ گرنے کے بعد سنبھلتے بھی رہے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ پختگی کے سن و سال یعنی 40 سال کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کہ اے رب اب تو ہمیں سنبھال کہ ہم تیرے انعامات کا شکر ادا کر سکیں جو تو نے ہم پر اور ہمارے والدین پر کیے، ہمیں عمل صالح کی توفیق بخش اور ہماری اولاد کو بھی صالح بنا۔ اس طرح کے سلیم الفطرت لوگوں کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا اور ان کو اہل جنت میں شامل کرے گا۔ اس دن کو جھٹلانے والے وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے بالکل برعکس مادر پرست آزاد زندگی گزاری، نہ ماں باپ کے حقوق انہوں نے پہچانے اور نہ اللہ کے حقوق کا کبھی ان کو خیال آیا۔ اگر ماں باپ نے آخرت اور حساب کتاب سے ڈرایا تو انہوں نے جھڑک دیا کہ یہ سب اگلوں کے ڈھکوسلے ہیں، ہم اس طرح کے خرافات پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر مرنے کے بعد پھر زندگی ہے تو آخر یہ بے شمار خلقت جو مر چکی ہے وہ زندہ ہو کر کیوں نہیں واپس آ جاتی۔ پھر آیت نمبر 21 سے 28 میں قریش کو تنبیہ کے لیے قوم عاد کی مثال پیش کی گئی کہ ان کو بھی تمہاری ہی طرح اللہ کی پکڑ سے ڈرایا گیا، لیکن انہوں نے اپنی قوت و شوکت کے غرور میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ بالآخر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، درا حال ہے کہ وہ قوت و شوکت اور تعمیر و تمدن کے اعتبار سے تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے، لیکن ان کی ساری ذہانت و فطانت اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ کام نہ آئی ہے۔ آیت نمبر 29 سے 32 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے قرآن سے متعلق جنوں کے ایک تاثر کا حوالہ دیا گیا کہ اگر قریش کے ناقدر قرآن کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو اس میں قرآن کا یا آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ انہی کی دلوں کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ قرآن کی تسخیر کا حال تو یہ ہے کہ جنوں کی ایک جماعت کے کان میں اس کی چند آیتیں پڑ گئیں تو وہ اس پر اس طرح عمل پیرا ہو گئے کہ اپنی قوم کے اندر وہ اس کے دائی بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر آیت نمبر 33 سے 35 خاتمہ صورت ہے۔
کفار کے لیے تہدید و وعید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و عزیمت کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ محمد سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 1 سے 3 میں اس فیصلہ الہی کا اعلان کیا گیا کہ کفار نے چونکہ اپنی تمام جد و جہد باطل کی پیروی اور اس کی حمایت میں صرف کی ہے، اس وجہ سے یہ بالکل رائگاں جائے گی۔ اس کے برعکس اہل ایمان نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی ہے اور اس راہ میں قربانیاں دی ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مساعی دنیا اور آخرت دونوں میں بہرہ مند کرے گا۔ پھر آیت نمبر 4 سے 12 میں اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ اگر ان کفار سے جنگ کی نوبت آئے تو تم ان سے ذرا مروب نہ ہونا، یہ بالکل بے سواد و بے بنیاد ہیں، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دینا، ان کا قافیہ اس طرح تنگ کر دینا کہ یا تو تمہارے احسان کے طفیل رہائی پائیں یا فدیہ دے کر جان چھوڑائیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے نمٹنے کے لیے خود کافی ہے، لیکن وہ تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے تم کو یہ حکم دے رہا ہے اگر تم اللہ کی مدد کے لیے اٹھو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے دشمن ذلیل و پامال ہوں گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان سے پہلے جن قوموں نے حق کی مخالفت کی اللہ نے ان کو پامال کر دیا، یہی حشر تمہارے ان دشمنوں کا بھی ہونا ہے۔ پھر 13 سے 15 میں بیان کیا گیا کہ قریش کی قوت اور شوکت کا جو غرہ ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ہر اعتبار سے ان پر فوقیت رکھتی تھیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی عدل اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ دلیل و برہان کی روشنی میں زندگی گزارنے والے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنے والے بھلا یکساں کس طرح ہو سکتے ہیں؟ لازم ہے کہ دونوں کا انجام مختلف ہو۔ چنانچہ دلیل و برہان کی روشنی میں چلنے والوں کا انجام جنت ہے جس میں ان کے لیے نعمتیں ہوں گی، اور خواہشوں کی پیروی کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے جس میں ان کا انجام برا ہوگا۔ پھر آیت نمبر 16 سے 19 میں مسلمانوں کے اندر کے مارے استین گروہ منافقین کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ لوگ پیغمبر کی باتیں بظاہر سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے کچھ بھی نہیں ہیں۔ جن باتوں سے اہل ایمان کے ایمان اور ان کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے ان سے ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ فیصلے کی گھڑی کے منتظر ہیں، اگر وہ گھڑی اچانک آ دھمکی تو پھر اس نصیحت سے فائدہ اٹھانے کا موقع باقی نہیں رہے گا۔ آیت نمبر 20 سے 31 میں منافقین کے باطن اور ان کے پس پردہ سازشوں کی پردہ داری کی گئی کہ یہ محض زبان کے غازی ہیں۔ پہلے تو آگے بڑھ بڑھ کر مطالبہ کر رہے تھے کہ جہاد کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا، لیکن جب جہاد کا حکم دے دیا گیا تو ان پر خوف سے موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ یہ لوگ در حقیقت دین سے منہ موڑ چکے ہیں، ان کا ساز باز اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 32 سے آگے خاتمہ صورت ہے جس میں ابتدائے صورت کی مضمون کی یاد دہانی کے بعد مسلمانوں کو عام طور پر اور منافقین کو خاص طور پر تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ اور رسول کے ہر حکم کی اطاعت کرو۔ اگر اس میں کمزوری دکھائی تو تمہارے تمام اعمال رائگاں جائیں گے۔ اب کفار میں کوئی دم خم باقی نہیں رہا، اس وجہ سے جو لوگ ان سے سمجھوتے کی اسکیمیں سوچ رہے ہیں وہ گرتی دیوار کے سائے میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ عزم و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھو، اگر تم آگے بڑھے تو بازی تمہاری ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اس دنیا کی محبت میں پھنس کر اللہ کی راہ میں انفاق سے جی نہ چراؤ، یہ خسارے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے پیسے کا اجر دے گا، وہ تم سے تمہارے کل مال کا مطالبہ نہیں کر رہا کہ تم اس سے جی چراؤ۔ اگر وہ ایسا کرتا تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق اور حسد ہے ان کا سارا بھرم کھل جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ جو اللہ سے بخل کرتا ہے وہ خود اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اللہ کسی کے مال کا محتاج نہیں ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے، البتہ تم اللہ کے محتاج ہو۔ یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اگر تم اس امتحان میں فیل ہو گئے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا جو تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے۔ اس مضمون پر پھر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔